کیا اس میں ایک تو ہے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ، اور تقریباً اس کے اوپر 21 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. یہ مکمل ہوا ہے اور اس کے افتتاح کیا ہم نے. دوسرا ہے کھرڑیاں والا ہیلتھ سینٹر. یہ 60 جو بیڈ سے 60 بیڈ تک اس کی اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، اور یہ 20 کروڑ روپے اس کی لاگت آئی ہے اس کے اوپر. تیسرا ہے تاندلیا والا میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر. اس پہ 7.5 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. تو کچھ منصوبے ہیں جن کی ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے. اس میں فیصل آباد کے لیے 8 ارب 16 کروڑ کے 78 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس میں سڑکوں کی تعمیر کے 11 منصوبے ہیں جن پر 3 ارب 40 کروڑ روپے ان کے اوپر لاگت آئے گی. اس میں جھنگ روڈ، ماڈل بازار، پل چولا کی تعمیر و مرمت کا کام ہے جس پہ تقریباً 18 کروڑ روپے خرچ کیا جائے گا. اور پینے کے صاف پانی اور نکاسی آب کے 19 منصوبے ہیں جن پر تقریباً 4 ارب روپے خرچ ہوئیں گے. اور ہیلتھ پروجیکٹ کے تحت 11.5 کروڑ روپے کی لاگت سے 15 جو سول ڈسپنسریاں ہیں ان کی تعمیر و مرمت بھی کی جائے گی. ایجوکیشن کے 25 منصوبوں کے لیے 16 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے. اور ریپ 2 کے تحت 5 سڑکوں کی تعمیر. اس میں 30 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور انشاءاللہ ان کو مکمل کیا جائے گا. اب یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے فیصل آباد کے لیے 105 ارب روپے کا ہے، اور 42 کروڑ 40 لاکھ روپے کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو میں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس میں ADP 2022 کے تحت 442 ترقیاتی منصوبے ہیں جن کے اوپر 88 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں. اس میں جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام CDP کے تحت 402 ترقیاتی منصوبے ہیں جن کی لاگت 3 ارب 70 کروڑ روپے ہے. اور سیب کے تحت 828 ترقیاتی منصوبوں پر 8 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوئیں گے. اور شوگر کینٹ سیس کمیٹی کے تحت 51 منصوبوں پر 85 کروڑ روپے خرچ ہوں گے انشاءاللہ. پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے 441 جو منصوبے ہیں ان پر 1 ارب 20 کروڑ روپے، اور لوکل گورنمنٹ 2020-21 کی ADP کے 610 منصوبوں پر 2 ارب 7 کروڑ روپے خرچ. اور اسپیشلائز ہیلتھ کے 4 منصوبوں ہیں جن کے پر 1 ارب 39 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. اور فیصل آباد میں جو فرانسیسی ادارہ AFD کے تعاون پنجاب حکومت کے اشتراک سے تقریباً 43 ارب روپے کی لاگت سے فراہمی و نکاسی آب کے 4 پروجیکٹس شروع بھی کیے جا رہے ہیں. اس میں فیصل آباد چنیوٹا سرگودھا جو PPP موڈ کے تحت 16 ارب روپے کی لاگت سے جو روڈ ہے انشاءاللہ اس کو بھی جلد شروع کیا جائے گا. اس میں 2 ارب 87 کروڑ روپے لینڈ ایکوزیشن کے لیے بھی مہیا کر دیے گئے. اس کے علاوہ جو 13 کینال کی زمین پر شہر کے مرکز میں چنیوٹ بازار، گھنٹہ گھر، 8 بازاروں کے قریب جو PPP موڈ میں BOT کے تحت پارکنگ پلازا بھی بنائے جا رہے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت فیصل آباد کے لیے 2 ارب 45 کروڑ روپے کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام کے تحت وہ بھی دے رہی ہے. اس میں سیپ 4 کے تحت بھی جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے جا چکے ہیں جن پر جلد انشاءاللہ کام شروع ہوگا. اس کے علاوہ بھی آج ہم نے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ریویو کیا، اور یہاں کے ہمارے پارلیمنٹرین، ٹکٹ ہولڈرز اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ مشاورت کے، کیونکہ فیصل آباد ایک اہم شہر ہے اور یہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ فیصل آباد میں ہم رنگ روڈ بنائیں گے. اور اس کو جو سٹارٹ حکومت پنجاب ہم خود کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی BOT کے اوپر بھی ہم اس کی فیزیبلٹی دیکھیں گے، اور اس کی انشاءاللہ جو کام ہے اس کے اوپر یہ جلدی انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. اور فیصل آباد کے لیے 6.6 ارب روپے کا جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 ہے اس کا بھی ہم نے انیگریٹ کیا، آج اس کا بھی اعلان ہوا. اور فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی جو FIDMIC ہے اس کا بورڈ بھی ہے، اس کو بھی مکمل کر دیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ اگلے سالوں میں 150 کمپنیاں یہاں پہ آئیں گی، جو ابھی جو 50 کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ حکومت پنجاب ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ اور مزدور کارڈ کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ یہاں کے اس سے لوگوں کو یہاں پہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو فیصل آباد ہے چونکہ بہت اہم شہر ہے، یہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا
کہ انشاءاللہ لاہور کے بعد اب فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ اور اس کے بعد بھاولپور اور دوسرے شہروں تک اس کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کریں گے. اور خصوصاً میں یہاں کے اراکین اسمبلی کا، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا اور فیصل آباد کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے اور ہمیں بھرپور مینڈیٹ دیا، اور انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور خیال کریں گے. اور جو فیصل آباد ہے ان کا جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، تو انشاءاللہ یہ مزید مضبوط ہوگا اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور پوری توانائی خرچ کریں گے اس شہر کی بہتری اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جو کچھ ہوا انشاءاللہ حکومت پنجاب پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام مکمل کرے گی. تھینک یو ویری مچ. ایک ایک کر کے جی جتنے آپ نے پروجیکٹ بتائے کمپلیٹ ہو گئے یہ پروجیکٹ آپ کے. دوسرا آپ نے ایک اہم ایشو ہے اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر فیصل آباد ہے اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. سب سے جو اہم ایشو اس وقت ہے وہ ہے مہنگائی کا. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. ان کا بھی قصور نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ فیصل آباد شہر کے 2 میٹر ہے جبکہ لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں، مگر مہنگائی اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس سلسلہ میں آپ نے کچھ اسٹیپ اٹھایا ہے یا اٹھانے کا پروگرام ہے؟ آپ نے ایک سوال میں میرے خیال میں 3-4 سوال میرے سے پوچھے ہیں. تو پہلے ڈیولپمنٹ کا تھا نا جی، تو اس میں یہ جو آپ کے سامنے کچھ جو والز لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ کہ کچھ اسکیموں کا آج ہم نے افتتاح کیا، کچھ کی ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی، اور کچھ اسکیم جو ہماری پائپ لائن کے اندر ہیں 3 کیٹیگریز کے اندر ہیں. کچھ وال لگی ہوئی ہیں اور کچھ ابھی جو ہٹا دی گئی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں. اور یہ بھی میں نے کچھ ذکر کیا کہ فیصل آباد کے لیے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ یہ ہم لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا کہ ابھی جو ایک یہ ابھی جو ہم نے آج میٹنگ کی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اب جو جتنی ایلوکیشنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ یہاں کی بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ کام جلدی سے جلدی مکمل ہو سکیں. ابھی ایکسٹرا جو میں عرض کروں، ابھی اس کے علاوہ جو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے لیے ایک رنگ روڈ کا منصوبہ ہے، وہ ہم دینے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ فیصل آباد کے لیے ایک گیم چینجر ہوگی. تقریباً 100 کلومیٹر اس کی لمبائی ہوگی اور پورے فیصل آباد سٹی کو یہ سراؤنڈ کرے گا. تو آپ کو جانے میں جتنی پریشانیاں دشواریاں ہوتی ہیں، سارا ٹریفک کا لوڈ شہر پہ پڑتا ہے، وہ نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جس طرح سے لاہور کا رنگ روڈ ہے تو فیصل آباد کا رنگ روڈ بھی ہوگا اور یہاں پہ نیا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی یہاں پہ آئے گا. اور باقی جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ کے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ پہنچ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ یہ فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے، اب لاہور ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹولی ہمیں اگر ڈیوائیڈ کی ضرورت ہے، تقسیم کی ضرورت ہے، تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ہم نے آتے ہی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ پنجاب کے ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے ایڈمنسٹریٹولی فیزیبل ہے کہ ان کو فردر تقسیم کیا جائے، کوئی نئے اضلاع نئی تحصیلیں بنائی جائیں. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے لاہور سے سٹارٹ کریں گے. لاہور کا ایک ضلع بہت بڑا ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور یہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. وہاں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ایڈمنسٹریٹولی ہم کریں گے. پھر یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، یہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے. کرونا کے بعد کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں کہ دنیا کی معیشتیں تبدیل ہوئی ہیں، دنیا میں مہنگائی آئی ہے، اکیلے پاکستان میں نہیں آئی. لیکن اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک پیکیج آنے والا ہے جو کہ انشاءاللہ جو غریب طبقہ ہے اس کو کیٹر کرے گا اور ان کو ہم سہولیات دیں گے. ایک جامع پیکیج بہت جلد انشاءاللہ آنے والا ہے. جی ڈوگر صاحب. سی ایم صاحب، آپ جب بھی فیصل آباد تشریف لاتے ہیں تو ہمارے کام یقین کریں بہت خوش ہو جاتے ہیں. اتنے بھرپور اعلانات ہوتے ہیں اربوں روپے کے، ابھی بھی اربوں روپے کے منصوبے اعلانات ہوئے ہیں. ہمیں بہت ہمدردی ہے کہ اللہ کرے فیصل آباد جیسے شہر کو اس کے شایان شان ریٹ کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی یہاں سے جیتی ہے. لیکن بدقسمتی سے 4تھا سال شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک آپ کے جتنے بھی اعلانات ہیں وہ عملی شکل میں فیصل آباد کو نظر نہیں آتے. سڑکوں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، سیوریج کے سنگین مسائل ہیں اور ہر طرف اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، ٹریفک سگنل خراب ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا عملاً نظر نہیں آ رہی، حالانکہ آپ کئی دورے کر چکے ہیں، کئی دفعہ اعلانات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے سال ہم حکومت میں آئے تو ہماری کیا کنڈیشن تھی، کیا حالات تھے ہمارے یہاں پہ کہ میرے خیال میں 54 سے 56 ارب روپے کے جو چیکس تھے وہ باؤنس ہو گئے تھے. پیسے نہیں تھے خزانے میں دینے کے لیے. جب یہ حال ہو وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
कौन कौन सी चीज़ें हुई और फिर जो कोरोना आया उसकी वजह से कहाँ क्या हाल हुआ। अब ये इस दफ़ा जो बजट हमने दिया है ये पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है, और इस बजट में अगर पीएसडीपी को भी हम शामिल कर दें हम 700 बिलियन को क्रॉस करते हैं। मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट जब लगने जा रहा हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है वहाँ पे उन चीज़ों को ऑन ग्राउंड आते हुए। अभी तकरीबन 97-98% हमारी स्कीमों की अप्रूवल हो चुकी है, इंशाल्लाह 2-3% बाकी है। और मेरे ख्याल में आज हम 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो हमारी अप्रूवल रेट है और सबसे ज़्यादा एलोकेशन है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है आज के दिन तक पंजाब में। तो इंशाल्लाह जब ऑन दी ग्राउंड ये चीज़ें आएंगी तो आप देखेंगे फिर उससे एक डेवलपमेंट का एक नया दौरा शुरू हो जाएगा। जी आपने 2 मरतबा फैसलाबाद में आगे साफी का वादा किया, उसमें अभी तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। कासम साहब भी लगे रहे, हमारे साथ में बड़ी शक्कर की, और फरकदीप साहब लगे रहे। फिर ये बाद में ये हुआ कि इस वक्त जो कमिश्नर साहब हैं इन्होंने काम को स्ट्रीमलाइन किया है, और इन्हें हमें ये तवक्को है कि आप अपने वादे को पासदारी करते हुए जिस शुरू से अब ये लगे हुए हैं ना, अगर इसी तरीके से लगे रहे हमें उम्मीद है काम हो जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं आती है कि सीएम 2 मरतबा आके वादा करते हैं, वो वादा वफा नहीं होता। तो देखें जी, अर्ज़ है कि अब जहाँ भी हम जाते हैं तो इसी तरह तमाम दोस्तों की डिमांड होती है कि जी हमें इस तरह की सहूलियात दे दी जाएँ। बिल्कुल जी, हमारा भी दिल करता है कि आपने जो कहा उसी वक्त अनाउंस करें और उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर इसको कायदे कानून को बनाते हुए, रूल्स रेगुलेशन इसको बनाते हुए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टास्क कर दिया गया है कि पूरे पंजाब के अंदर एक पॉलिसी बनाएं और हमें बताएं कि किस किस तरह से हम आप लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वो आखिरी मराहिल में है, इंशाल्लाह उसकी मैं ब्रीफिंग लूँगा और आपको इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबरें हम आपको सुनाएंगे। जब दोबारा आएंगे तो आपको अच्छी खबर देंगे। हम ये समझें कि अब फैसलाबाद की कॉलोनी को मुलतवी समझे जो आपने पिछले 2 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में इस तरह के जो वादे हैं वो इस तरह से किए जाएं, जो बात की जाए उसको कमिटमेंट को पूरा भी किया जाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि हम जल्द जब आएंगे ना तो आपको अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। कमिश्नर साहब इस वक्त उन्होंने काम को स्ट्रीमलाइन किया, पहले समरी और तो चले गए, फिर उन्हें बुला के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लगा। मुझे मालूम है, मुझे पता है। इंशाल्लाह मैंने कहा अगली दफ़ा जब आएंगे तो आपके साथ जब बैठेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। सर फैसलाबाद अहमद सर आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि असेंबली में शायद आपसे बात की है, फैसलाबाद में इस वक्त जो हेल्थ की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मजीद जगह स्टैंड करने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक एंजियोग्राफी मशीन ख़राब है, 2 से काम चलाया जा रहा है। सिविल अस्पताल में अद्वियात नहीं है, अलाइड अस्पताल में अद्वियात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपको ये बताया हुआ, आप मेहरबानी करें फैसलाबाद में हेल्थ की जो सिचुएशन है इस पर नोटिस लें। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा हम तवज्जो कर रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर पे कर रहे हैं। अगर आप पिछली हुकूमत के आखिरी बजट देखें तो तकरीबन कोई 200 से नीचे 169 अरब रुपए मेरे ख्याल में उनकी एलोकेशन थी हेल्थ के लिए, और हमारी कोई 369 है। 200% हम उनसे ज़्यादा हैं। और उस सिलसिले में आप देखें पंजाब के अंदर कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आपका हेल्थ कार्ड आपका आ रहा है। और ख़ासकर आप इधर की बात करें, अगर फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत लोड है। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह जो लोअर लेवल है वहाँ पे हम जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर कर रहे हैं ताकि जो बड़े अस्पताल हैं उन पे लोड ना है। अब जो हेल्थ कार्ड देंगे उसकी वजह से भी बड़े हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम होगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अद्वियात की कोई कमी नहीं है, किसी फंड्स की कमी नहीं है, वो हर जगह पे अवेलेबल हैं। कहीं इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप बता सकते हैं, हमारे इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वो इंशाल्लाह हम आपका वो मसला आपका रिड्रेस करेंगे। नहीं मुल्क की सतह पर एक बेचैनी पाई जा रही है, जैसे टीएलपी का इशू है, दीगर इशूज पे एक बेचैनी किसी कैफियत है। इसमें आप क्या समझते हैं टीएलपी के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, शेख रशीद साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से काउंटर स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनमें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, आप क्या समझते हैं हालात क्या हैं इस वक्त टीएलपी के साथ आपके मुज़ाकरात की क्या नहज है, क्या मैं अर्ज़ करूँ? बिल्कुल जी, बल्दियाती इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत पिछले बल्दियाती इलेक्शन बहाल हो गए हैं और वो इन प्लेस्ड हैं और उनको पूरा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जो हम नया बल्दियाती एक्ट ला रहे हैं वो जल्दी इंशाल्लाह हम काबीना से पास करा के असम्बली से एक्ट बिल की सूरत में वो पास हो जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप इलेक्शन हो जाएंगे। बाकी आप समझते हैं कि जहाँ तक ये इस तरह के जो मामलात हैं जो रोज़ाना चलते हैं तो ये हर हुकूमत में इस तरह के मामलात आते रहते हैं और उनको टैकल करना हुकूमत का काम है और हम कर रहे हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं।
इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट इनका निकलेगा। जी उस्मान, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से हुकूमत की तब्दीली का आगाज शुरू कर दिया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत को, मतलब आपकी हुकूमत को गिराया जाए। खतरात हैं, कुछ लग रहा है कि दो अपोजिशन बैठेगी और आपकी हुकूमत को खतरा हो सकता है? देखिए जी, एक जमहूरी सिस्टम है, हर किसी को हक है जो जिस तरह करना चाहे। यहाँ के जो पब्लिक रेप्स हैं वो जिसको नुमाइंदा बनाना चाहें वो उनका हक है, उनका राइट है, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब कोई पेश करेगा तो फिर हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद को रिंग रोड का मंसूबा देने जा रही हैं। रिंग रोड मंसूबा फैसलाबाद के लिए गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आएगा। कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई हैं। साथ ही साथ महंगाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पूरी दुनिया में आई है, लेकिन जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।